جی تو ملیہ نائپال کو آپ نے ایک بار پھر ملیہ کا انٹرویو آپ نے دیکھا، امید ہے کہ آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آیا جتنا مجھے انٹرویو کرنے میں آیا۔ میرا خیال ہے کہ آج کل بہت اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی فیشن کانشیس بھی ہیں، لیکن سکن، ہیئر، نیلز، ساری چیزوں کے بارے میں وہ بھی اتنے ہی کانشیس ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ بہنوں کو بھائیوں کے پیچھے یا میوں کے پیچھے بیویوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اپنے اپیرنس کو کرو۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ خود اتنے کانشیس ہیں کہ وہ اپنا خیال خود رکھتے ہیں۔ اٹس ریئلی ریئلی گڈ۔ ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب ہمارے ساتھ جو کاسمیٹولوجسٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں اور وہ میو میں ان کا کلینک بھی ہے اور وہ ٹیچ بھی کرتے ہیں۔ تو جا کر دیکھتے ہیں کہ عاطف کاظمی صاحب کے ساتھ کون سے مسئلے تھے اور انہوں نے کس طرح سے مسئلوں کا حل بتایا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب موجود ہیں، کاسمیٹولوجسٹ ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، پروفیسر ہیں اور میو میں ان کا کلینک بھی ہے۔ تو سب سے پہلے عاطف صاحب آپ پلیز یہ جو اتنی ہمیں بہت سی ای میلز آئی ہیں جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کی گردن پہ جو وہ اسٹریچ مارکس ہو جاتے ہیں، پیٹ پہ، اور وہ جو کالے کالے جو نشان ہو جاتے ہیں، منہ کے اوپر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ آپ نے ایک کویسچن میں 3-4 کویسچن پوچھ ڈالے، جس میں پگمنٹیشن بھی ہے اور سیاہیاں جس کو چھائیوں کو ملازمہ کہتے ہیں۔ تو بات سب سے بڑی یہ ہے کہ پریگننسی میں ان کمپلیکیشنز کا ہونا یہ ایک نارمل چیز ہے، کیونکہ جو چھائیاں ہیں یا ملازمہ یا وہ جو چہرے پہ بٹرفلائی ایریا پہ بلیک سپاٹس پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں پڑتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے ہارمونل ڈسٹربنسز ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ جب بھی ایک خاتون پریگننٹ ہوگی تو پریگننسی میں اوبیسلی ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں، وہ اس کی ڈائٹ بھی ماں سے لے رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پریگننسی میں ایک عورت کی ڈائٹ اچھی ہوگی تو بچہ ہیلدی ہوگا۔ اگر ایک عورت ہی بڑی کمزور ہے، وہ ماں اس کی کھانا پراپر نہیں کھا رہی اور ڈائٹ پراپر نہیں لے رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ انڈر ویٹ ہو سکتا ہے، بچے میں اور کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ سو ہوتا کیا ہے کہ ان خواتین میں جن کے یہ لیڈیز میں سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، ملازمہ ہو جاتا ہے، ان کو ہارمونل امبیلنسز ہو جاتے ہیں۔ سوری، وہ ایک ہمارے کالر ہے لیکن ہم پھر یہ کنٹینیو کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ہارون بات کر رہا ہوں لاہور سے، اور آپ کا جی پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ جب سے آپ آئی ہیں ہمیں کافی انفارمیشن ہوئی ہے ہمارے ملک کے بارے میں، ہمیں آپ کے چینل نے کافی زیادہ اچھی انفارمیشن ہمیں دی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ہارون۔ اور میں آپ کو بتا دی چلوں کہ مجھے بھی اس پروگرام کے ذریعے، چونکہ میں اب کر رہی ہوں، تو میں نے بھی میں خود اب جاگی ہوں سیریسلی۔ نہیں جی، آپ ہم لوگ ڈے فرسٹ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ڈے بائی ڈے آپ کے مطلب آپ کے گیسٹ اور آپ کے ڈاکٹرز اور آپ کے پولیٹیشین میں جو لوگ آ رہے ہیں، وہ کافی مطلب ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ ایک ایسے میسیجز مل رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ زینب جی، مجھے ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا۔ آج تک ان کے سے سب نے مسئلے حل کیے ہوں گے، لڑکوں کو اسٹریچ مارک پڑ جاتے ہیں ان کی باڈی پہ، تو وہ کیا کریں؟ مطلب وہ پہلے مطلب نارمل تھے، پھر وہ موٹے ہوئے، پھر پتلے ہوئے، تو وہ کافی زیادہ پرابلم۔ ہم لوگوں نے خیر کوئی مطلب سلیو لیس یا اس طرح نہیں پہننا ہوتا، کوئی پرابلم ہو، بٹ کہیں بھی آ کے بازوؤں پہ ہو گئے، مطلب لائک انڈر آرمس کی سائڈس پہ ہو گئے، پیٹ کے نیچے حصے میں ہو گئے اور کمر پہ ہو گئے، تو اس کا کیا کرنا پڑے؟ مطلب لائک یہ ایسے اسٹریچ مارک ہیں کہ شرم آتی ہے کبھی بھی، مطلب آپ ہاف سلیو پہن لو اور اس طرح، یہ بہت ایشوز ہیں لڑکوں کو بھی، مطلب یہ سمجھے مجھے بھی ایشو ہے اس بات کا، تو پلیز کائنڈلی مجھے اس بات پہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی رائے چاہیے۔ بالکل جی، تھینک یو ویری مچ ہارون کال کرنے کا، اور بہت انٹیلیجنٹ سوال پوچھا۔ ہم لوگ جو پریگننٹ عورتوں کی بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں بھی بہت زیادہ ویٹ فلکچویشن ہوتا ہے جن کا، اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکے مطلب کیونکہ ویٹ لاس جو ہے وہ تو ایک جہاد ہر ایک ہی لڑ رہا ہے، تو جن لوگوں کے جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں یا ہیلتھی ہوتے ہیں، پھر وہ لوز کرتے ہیں ویٹ اور وہ ان کا ویٹ فلکچویٹ ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اسٹریچ مارکس کا کیا کیا جائے۔ دیکھیں ہارون کا کویسچن اس لیے اچھا کہ آج کل بیماریاں بھی یونی سیکس ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل جی، جس طرح باہر کپڑے یونی سیکس ہیں، جوتے یونی سیکس ہیں، گلاسز یونی سیکس ہیں، بیماریاں بھی یونی سیکس ہیں۔ اور کالر ہے، میں آپ کو سوری کہ آپ کو کٹ کرتی ہوں، لیکن وہ پھر ورنہ وہ کالرز ہماری کم ہو جائیں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہی ہے، کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں اسماعیلہ بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کا دن اب تک کیسا گزر رہا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे आतिफ काज़मी साहब से बात करनी थी. बिल्कुल बैठे हुए हैं आप, सवाल अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना ये छाइयों का मसला है पूरे चेहरे पे ना. बच्चों की डिलीवरी के बाद हो गया था, तो तकरीबन 10 साल होने वाले हो गए हैं, तो ये खत्म नहीं हो रहा. बस दवाइयाँ लगाने से कुछ कम हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है. इसके लिए कुछ बताइएगा कि कैसे ये काम किया जा सकता है या सही हो सकता है. शुक्रिया कॉल करने का. हम छाइयों पे वापस आ गए. शुरू भी वहीं किया था, एंड भी इस पे कर लेंगे. ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, हाँ. क्या आदमियों के स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा मुश्किल होते हैं उनको क्योर करना, या कि लड़कियों के? लड़कियों की शायद स्किन सॉफ्ट है. नहीं, आदमियों के स्ट्रेच मार्क बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमियों को उनको स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं जो नंबर 1 एकदम ओबीस हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, या एकदम वेट लूज करते हैं. फिर वो लोग जो जिम में जाते हैं ना और वर्कआउट करते हैं, सिटअप्स, पुशअप्स, और वो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं ये वाली जो सुबह अक्सर टीवी चैनल दिखा रहे होते हैं, अगर आप वो बहुत रिग्रेस एक्सरसाइजेज करेंगे, उसके साथ भी जो मर्दों को स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं वो अराउंड द आर्म्स, इन द ग्रॉइन्स, और अल्टीमेटली कई दफा अराउंड द चेस्ट या और एब्डोमन पे. जो खवातीन को पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा उनके एब्डोमन पे आते हैं. क्योंकि जब वो डिलीवर करेंगी तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स रहेंगे वो वहां परसिस्टेंट होते हैं. जो खवातीन वाले हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है कुछ हद तक. जो मर्दों के होते हैं उनकी ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट. उसके लिए हमें, क्योंकि वो इतने डीप होते हैं, बेसिकली स्ट्रेच मार्क तो एक लेमन टर्म है ना, जो हम इनको इसको हम स्कार कहते हैं, जो हमारा जिस स्कार बन जाता है ना. और वो क्यों बनता है? क्योंकि जो हमारी डर्मिस है स्किन की, जिसमें कोलेजन है, देखे ना, आप अपनी स्किन को स्ट्रेच करेंगी तो स्किन वापस जाती है ना. अल्लाह ना करे मैं स्ट्रेच करूं. नहीं, अगर आप खींच के देखें, इट वुड गो बैक. व्हाई डज इट गो बैक? बिकॉज वी हैव इलास्टिक फाइबर्स इन द स्किन, वी हैव कोलेजन, जो हमारी स्किन को ग्लो देती है. जब ये स्कार बनता है ना तो वो कोलेजन डिस्ट्रॉय हो जाता है. डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब, थैंक यू सो मच. और इंशाल्लाह हम आपसे अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे. व्यूअर्स को मैं ये बताती चलूँ कि हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो एक सेलिब्रिटी भी है, अपना नाम कमाया है, बल्कि उन्होंने तभी शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन अब मुझसे बहुत आगे चले गए. बहुत बहुत मज़ा आएगा उनके साथ गुफ्तगू का. मुझे लगता है कि वो मुझे बिल्कुल चुप करा कर बैठाएंगे और ख़ुद बात करेंगे. तो हम मिलेंगे ब्रेक के बाद खावर रियाज से. जागो